بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے نام سے اب ابتدا ہے، اسی کے نام پر ہر انتہا ہے. نواز علم کی دولت سے سب کو، یہ میری خالق کے کل سے دعا ہے. پروگرام بزم شاعری میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اردو ادب کی تاریخ تحریک آزادی سے جڑی دیکھیں تو سر سید احمد خان نے جو فکر دی وہ بہتے دریا کی طرح رواں رواں ہے اور آج جس شکل میں موجود ہے وہ ہمارا پیارا پاکستان ہے. سر سید احمد خان کو یاد کریں تو ان کے ساتھیوں کو بھی یاد کرنا بہت ضروری ہے، جن میں ایک بہت ہی اہم نام نواب محسن الملک کا ہے. انتہائی احترام سے لیا جاتا رہے گا. اور اسی کے ساتھ ایک اور بہت اہم نام ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، جنہوں نے خواتین کی تعلیم کو رجحان جو تھا ان کو عام کیا. خواتین کی تعلیم کا جو رجحان تھا ان کو عام کیا. اور انہوں نے دونوں شخصیات پر بات کرنے کے لیے، یہ دونوں بہت اہم شخصیات ہیں جن پہ بات کرنے کے کئی پروگرام درکار ہوں گے. سر سید احمد خان کی تحریک میں مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنا اور ان کے ساتھ سائنسی علوم سے آگاہی کی جانب رجحان پیدا کرنا اس وقت کی اہم ضرورت تھا اور آج کی بھی اہم ضرورت ہے. جی ناظرین، یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ ہماری آج کی مہمان شاعرہ سائنس کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا رجحان سر سید احمد خان کی تحریک سے ہے. وہیں ان کے رفقا میں نواب محسن الملک جو آپ کے سگڑ دادا تھے، ان کا رشتہ بہت محترم بنا دیتا ہے. ڈپٹی نذیر احمد کو اس کے لیے یاد کرنا، اگر ان کی اس دور میں بنات الناس جیسی تحریر نہ ہوتی تو وہ ذوق اور وہ شوق و جذبہ وہ خواتین میں بیدار نہ ہوتا. اور آج ہمارے درمیان جو شخصیت یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود بھی نہ ہوتی، جو کینیڈا میں پاکستانی مقیم ہیں. اور ایک اور بڑی اہم بات کہ ہاں جو ہماری بہت ہی معروف شاعرہ جو ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکی ہیں، تزئین راز زیدی، ان کی چھوٹی بہن ہے اور ان کی بڑی بہن آج ہمارے پروگرام میں شریک ہے. یہ نام جاننا چاہتے ہوں گے وہ کون ہے. جی ہاں ناظرین، میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں اسما ناز وارسی سے. ہم آپ کو بزم شاعری میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ صاحبہ. تھوڑا سا تعارف طویل ہو گیا آپ کا. السلام علیکم. جیسا کہ صاحب نے فرمایا، میں اسما وارسی ہوں اور میں کینیڈا سے یہاں آئی ہوں اپنے وطن کی محبت میں، اپنے وطن کے
والے کی محبت میں، اور اس کے علاوہ اردو ادب کی محبت. بالکل. ابتدا اسماء نازار سے ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، تو کیا پیش کیا جائے گا؟ میں 3 اشعار اپنی دعا میں سے پیش کرنا چاہتی ہوں، جو کہ میری کتاب کی ابتدائی دعا ہے. تو اگر اجازت جی ہو تو میں بالکل. پیش کروں. عشق کو ایسے جلا دے یا رب، عشق کو ایسے جلا دے یا رب، دل کو مستی ولا دے یا رب. سبحان اللہ. اور نسل مسلم ہے پراگندہ خیال، نسل مسلم ہے پراگندہ خیال، ایک مرکز پہ ملا دے یا رب. سبحان اللہ. میرے سجدوں کو ہو اخلاص عطا، میرے سجدوں کو ہو اخلاص عطا، اور فکر کو میری جلا دے یا رب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہوئی نام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ کی کتاب فرشتے پوچھتے ہیں، ابھی اس کی رونمائی غزل اور نظم کا پہلا مجموعہ ماشاء اللہ آپ کا شعور اور آگہی کے ورثے کے نام آپ نے انتصاب کیا ہے. یہ 2 لفظ آج کے معاشرے میں انسان کو انسان بنا دیتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، شعور اور آگہی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اس میں کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور کچھ انسان کا اپنا دخل بھی ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب چونکہ شعور بھی رکھتے ہیں اور آگہی بھی رکھتے ہیں کسی حد تک، اپنی اپنی حد تک، لہٰذا یہ میری کتاب جو ہے یہ ہر شخص کے نام ہے، ہر اس شخص کے نام ہے جو کہ شعور اور آگہی کی کو حاصل کرنے، اس کو انہینس کرنے یعنی جلا دینے کے لیے کوشاں ہے. تو اس لیے یہ سب کا ورثہ ہے. واہ، بڑا پیارا جواب دیا. کیا پیش کریں گے پہلے آپ؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے ایک اپنی غزل کے چند اشعار پیش کروں گی. بالکل. ہم اپنی راہ پر تنہا، تم اپنی راہ پر تنہا، ہم اپنی راہ پر تنہا، تم اپنی راہ پر تنہا، شریک کارواں سب ہیں مگر سب کا سفر تنہا. اور جسے دیکھو وہ کرب ذات میں محصور ہے، لیکن جسے دیکھو وہ کرب ذات میں محصور ہے، لیکن مسلسل کر رہے ہیں سر سبھی ایک راہ گزر تنہا. اور یہ راہ عشق ہے
یہ راہ عشق ہے، اشکوں کا زادے راہ لے لیجیے، کہ دشت عمر کی یہ راہ گزر کرنا ہے سر تنہا۔ سبحان اللہ۔ اور عجب ایک کیفیت بیم و رجا کی دل میں ہے اسما، عجب ایک کیفیت بیم و رجا کی دل میں ہے اسما، خطائیں انگنت بخشش کو بس اس کی نظر تنہا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے جو یہ انتساب دیا ہے اپنی کتاب کا جو ہے، جی، یہ مغرب کی دین ہے یا آپ کے علمی اور ادبی خانوادے کی دین ہے؟ جی میں تو یہ کہوں گی کہ اٹس اے کمبینیشن۔ بچپن سے میرا جو میں اپنے تعریف نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرا خاندان جو ہے وہ بچپن سے ہی علم و ادب اور تعلیم اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اس کی حیثیت رکھتی ہے، اور میں نے شعور کی بیشتر جو منزلیں تھیں وہ اپنے گھر میں اپنے والدین سے اور اپنے خاندان سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ جب میں بہت ارلی ایج میں کینیڈا چلی گئی تھی، میں نے یہاں سے ماسٹرز کیا تھا کیمسٹری میں پنجاب یونیورسٹی سے، فوراً بعد شادی ہو گئی اور پھر میں کینیڈا چلی گئی۔ وہاں بھی میں نے ایجوکیشن حاصل کی، میں نے کیمیکل ٹیکنالوجی میں وہاں سے ڈگری لی، اور میں نے پھر اس کے بعد ٹیچنگ میں بھی ڈگری لی وہاں سے۔ تو میں نے دونوں جگہ سے شعور اور علم اور یہ سب کچھ حاصل کیا، تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو ایک چیز ایک لمیٹیڈ نہیں کر سکتے، ہمیں جہاں سے بھی جو کچھ بھی ملے وہ لینا چاہیے۔ بالکل، جہاں سے بھی ہمیں تعلیم ملے ہمیں بالکل، جہاں سے تعلیم ملے، جہاں سے ہمیں شعور ملے، جہاں سے ہمیں آگہی ملے، جہاں سے بھی ہماری فکر کو جلا ملے، ہمیں وہ سب موقع جو ہیں ان کو اویل کرنا۔ اچھا، سائنس کی طرف آپ کو رجحان کیسے ہوا؟ سائنس مجھے میری والدہ نے بچپن سے مجھے سائنس گھر میں ہی سائنسی تجربے کر کر کے انہوں نے مجھے سائنس سے انٹرسٹ پیدا کروایا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن جب میں ایف ایس سی میں پہنچی تو جب ڈسیکشن کرنا پڑا زولوجی کی لیب میں، تو کاکروچ اور ارتھوارم تک تو غنیمت تھا، لیکن جب میں نے ریبٹ کا ڈسیکشن کیا تو وہ سمجھیں کہ اس وقت میں نے ڈسائڈ کیا کہ میں اتنے خوبصورت اینیمل کو ڈسیکٹ نہیں کر سکتی، اور بس دل میرا کمزور تھا، اور اس کی خوبصورت ریبٹ کی خوبصورت آنکھیں، اس کا خوبصورت
وائٹ ریبٹ تھا، اس کی شربتی آنکھیں تھیں، مجھے اب تک یاد ہے. تو اس کے بعد میں نے میڈیکل کا پلان چینج کر دیا، اور ٹیچنگ جو تھی وہ میرا شروع سے ہی ایک سمجھے آپ کے خواب تھا میرا کہ میں ٹیچ کروں. لہٰذا میں نے اپنی لائن چینج کر کے اور میں نے پھر کیمسٹری ماسٹرس کیا، اور پھر میں نے کچھ عرصہ سوچا کہ میں کچھ پڑھاؤں یہاں پر، لیکن شادی ہو گئی تو پھر میں چلی گئی. اور وہاں پر میں نے فارماسیوٹیکل لیب میں کام کیا ایز کوالٹی کنٹرول ٹیکنالوجسٹ کے طور پہ میں نے کام کیا، لیکن وہ بھی میری طبیعت سے میچ نہیں کھاتا تھا. تو لہٰذا پھر میں نے وہ چینج کر کے ٹیچنگ کی، میں نے وہاں سے ٹریننگ لی، اور فی الوقت میں انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج پڑھا رہی ہوں. چلیں گے آپ کے کلام کی طرف، کیا پیش کریں گے اب آپ؟ جی، میں آپ کو ایک غزل پیش کرنا چاہتی ہوں جی. آپ کے سامعین کے لیے. عرض کیا ہے کہ حد سے ہر بات میں گزرنا کیا، حد سے ہر بات میں گزرنا کیا، ہر قدم اس طرح بکھرنا کیا، موت خود زیست کی نگہباں ہے، موت خود زیست کی نگہباں ہے، خوف سے اس کے روز مرنا کیا، اور آگ بھڑکی ہے اپنی غفلت سے، آگ بھڑکی ہے اپنی غفلت سے، باد و آتش پہ دوش دھرنا کیا. اور شعر عرض کیا ہے کہ وہ تو کب کا مکان چھوڑ گیا، وہ تو کب کا مکان چھوڑ گیا، اب اسی راہ سے گزرنا کیا. اور وہ جو روٹھا تو ہم بھی بھول گئے، وہ جو روٹھا تو ہم بھی بھول گئے، بننا کیسا تھا اور سنورنا کیا. بہت اچھا ہے. وہ جو روٹھا تو ہم بھی بھول گئے، بننا کیسا تھا اور سنورنا کیا، کیا اور ٹھوکروں میں رکھیں انہیں اسماں، ٹھوکروں میں رکھیں انہیں اسماں، راہ کے پتھروں سے ڈرنا کیا. کیا کہنے، بہت اچھا. ایک بہت اور بہت غزل ہو جائے یا بہت نظم آپ پیش کریں گے میں جو آپ کو میرا اچھا لگے. خیال میں ایک نظم آپ کو سیمپل کے طور سے پیش کرتی ہوں. اس کا عنوان ہے کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اس سے پہلے کہ آنکھ پتھرائے، اس سے پہلے کہ آنکھ پتھرائے، زیست نامہربان ہو جائے، نفس تھم جائے وقت کی اور
در بھی توبہ کا بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم بچھڑ جائیں، اس سے پہلے کہ ہم بچھڑ جائیں، ایسے بچھڑیں کہ پھر نہ مل پائیں، ہیں جو گفت و شنید کے لمحے وقت کے ہاتھ سے نکل جائیں، کیا کہنے، اس سے پہلے کہ صرف پچھتائیں، اپنی نادانیوں پہ شرمائیں، کیوں نہ شکوے گلے مٹا لیں ہم، کیوں نہ شکوے گلے مٹا لیں ہم، الفتوں کے دیے جلا لیں ہم، آنسوؤں کو زباں بنا لیں ہم، آنسوؤں کو زباں بنا آنسوؤں لیں کو زباں بنا لیں ہم، دوستوں کو گلے لگا لیں ہم، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، زیست نامہربان ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان یا اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اس کو آپ پرسنل رنگ میں دیکھیں، انڈیویجول لیول کے اوپر، جی تب بھی یہی ہمارا لائے عمل ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنی جو تلخیاں ہیں یا اپنی شکایتیں شکوے ہیں ان کو ہم ایک دوسرے سے بات کر کے دور کر لیں، اور آپ اس کو ایکسپینڈ کریں تو یعنی کہ انٹرنیشنل لیول تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ بالکل، بڑی اچھی پیاری بات کی آپ نے ناظرین، ہمیں جانا ہوگا چھوٹے سے وقفے میں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا۔